أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ رب العالمین سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 66 اور 67 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، ربکم الذی یجزی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا۔ تمہارا رب وہ ہے کہ تمہارے لیے دریا میں کشتیاں جاری کرتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، بے شک وہ تم پر مہربان ہے۔ اور جب تمہیں دریا میں مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، پھر جب تمہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو اور انسان بڑا ناشکرا ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اور جب تمہیں دریا میں مصیبت پہنچتی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اے مشرکو، تمہارا حال یہ ہے کہ جب تمہیں سمندری سفر میں مصیبت آتی ہے اور ڈوبنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کے سوا جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں اور ان چھوٹے معبودوں میں سے کسی کا نام زبان پر نہیں لاتے، اور اس وقت اللہ رب العالمین سے ہی حاجت روائی چاہتے ہو اور اسی کو پکارنے لگتے ہو۔ لیکن پھر جب وہ تمہیں طوفان سے نجات دیتا ہے اور تمہیں خشکی کی طرف صحیح سلامت لے آتا ہے تو تم پھر اس کی توحید سے منہ پھیر لیتے ہو اور دوبارہ انہیں نکارہ بتوں کی پرستش شروع کر دیتے ہو۔ اس ساری صورتحال کا خلاصہ ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ افامنتم ان یخسف بکم جانب البر او یرسل علیکم حاسبا ثم لا تجدوا لکم وکیلا۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ تمہارے ساتھ خشکی کا کنارہ زمین میں دسا دے یا تم پر پتھر بھیجے پھر تم اپنے لیے کوئی حمایتی نہ پاؤ؟ افامنتم، کیا تم بے خوف ہو گئے؟ یعنی اے لوگو، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ تمہارے دریا سے نجات پانے کے بعد اللہ رب العالمین تمہیں خشکی کے کنارے سمیت زمین میں دسا دے، جیسا کہ قارون کو زمین میں دسا دیا تھا؟ آیت مقصد یہ ہے کہ خشکی اور تری سب اللہ تعالیٰ کے تحت اور قدرت میں ہیں۔ جیسا وہ سمندر میں غرق کرنے اور بچانے دونوں پر قادر ہے، ایسا ہی خشکی میں زمین کے اندر دسا دینے اور محفوظ رکھنے دونوں پر قادر ہے۔ خشکی ہو یا تری، ہر کہیں بندہ اس کی رحمت کا محتاج ہے۔ وہ تمہیں زمین میں دسانے پر بھی قادر ہیں اور یہ بھی قدرت رکھتا ہے کہ تم پر پتھروں کی بارش برسا دے، جیسے قوم لوط پر پتھروں کی بارش ہوئی اور پھر تم اپنے لیے کوئی حمایتی نہ پاؤ گے۔ الغرض کے ہر حال میں اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے۔ امن ہو یا کوئی مصیبت یا کسی مشکل گھڑی، ہر وقت اللہ ہی سے حاجت روائی بھی کرنی چاہیے اور اللہ کی ذات سے ڈرنا بھی چاہیے۔ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری فیرسل علیکم قاصفا من الریح فیغرقکم بما کفرتم ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا۔ یا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ وہ تمہیں دوبارہ دریا میں لے جائے، پھر تم پر جہاز توڑنے والی آندھی بھیج دے تو وہ تمہیں تمہارے کفر کے سبب غرق کر دے، پھر تم اپنے لیے کوئی ایسا نہ پاؤ جو اس پر ہم سے کوئی مطالبہ کر سکے۔ ام امنتم، یا تم بے خوف ہو گئے۔ فرمایا کہ سمندر کی مشکلات سے نجات پانے کے بعد تم دوبارہ شرک میں پڑ جاتے ہو تو کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دوبارہ دریا میں لے جائے، پھر تم پر جہاز توڑنے والی آندھی بھیج دے تو وہ تمہیں تمہارے کفر کے سبب غرق کر دے، پھر تم اپنے لیے کوئی ایسا نہ پاؤ جو ہم سے کوئی مطالبہ کر سکے اور ہم سے دریافت کر سکے کہ ہم نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ ہم
قادر اور مختار ہیں، جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، ہمارے کام میں کوئی دخل دینے والا اور دم مارنے والا نہیں۔ الغرض کسی بھی حال میں کوئی بھی فرد اللہ تعالیٰ سے بے خوف نہیں ہو سکتا، اس کی قدرت نے آدمی کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ اب ان آیات مقدسہ اگرچہ یہ کفار اور منافقین کے حق میں نازل ہوئی، ہم اپنی زندگیوں کے سامنے رکھیں اور اپنی زندگیوں کے محاسبے کریں کہ جب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں کوئی آزمائش پہنچتی ہے، کوئی مصیبت اور آفات پہنچتی ہے، تو اس وقت ہم نماز بھی ادا کرتے ہیں، زبان پر ذکر اللہ بھی جاری ہوتا ہے، تسبیحات بھی پڑھتے ہیں، وظائف بھی کرتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات بھی کرتے ہیں۔ جو ہی وہ گٹھن مراحل دور ہو جاتے ہیں، اس کے بعد ہم اللہ کی ذات کو بھول جاتے ہیں، پہلے کی طرح نافرمانیوں کے اندر پڑ جاتے ہیں، پہلے کی طرح اللہ رب العالمین کے احکامات کی عدم عدولی کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہر حال میں اللہ رب العالمین کا انسان کو شاکر بننا چاہیے، شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ مصیبت ہو یا آفت، اللہ رب العالمین آسانیاں دے کر بھی آزماتا ہے اور مشکلات میں گرفتار کر کے بھی آزماتا ہے کہ کون میرا بندہ ہے کہ جو مشکل گھڑی میں مجھے یاد کرتا ہے اور آسانیوں کے اندر بھول جاتا ہے، راحتوں کے اندر بھول جاتا ہے، اور کون سی میری مخلوق ہے، کون سے بنی نوع انسان ایسے ہیں کہ جو راحتوں میں مجھے تو یاد کرتے ہیں، جب گٹھن مراحل آتے ہیں تو وہ مجھے بھول جاتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ رب العالمین کو یاد کرنے والا بن جائے، اللہ رب العالمین کی تابعداری کرنے والا بن جائے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی فرما برداری کرنے والا بن جائے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَّقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اور بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی اور انہیں خشکی اور تری میں سوار کیا، اور ان کو ستری چیزوں سے رزق دیا، اور انہیں اپنی بہت سی مخلوق پر بہت سی برتری دی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے بے شک آدم کو عزت دی، یعنی انسان کو عقل، علم، قوت، گہائی اور پاکیزہ صورت، معتدل قد و قامت عطا کیے، جانوروں سے لے کر جہازوں تک کی سواریاں عطا فرمائیں۔ اللہ رب العالمین نے انہیں دنیا اور آخرت سنوارنے کی تدبیریں سکھائیں، اور تمام چیزوں پر اللہ نے غلبہ عطا فرمایا، قوت تسخیر بخشی کہ آج انسان زمین اور اس سے نیچے یوں ہی ہواؤں بلکہ چاند تک کو تسخیر کر چکا ہے، اور مریخ تک کی معلومات حاصل کر چکا ہے۔ بحر و بر میں انسان نے اپنی فتوحات کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں۔ یہ چند ایک مثالیں، ورنہ اس کے علاوہ لاکھوں چیزیں اولاد آدم کو عطا فرما کر اللہ رب العالمین نے اسے عزت دی ہے، اور انسان کو بقیہ تمام مخلوق سے افضل بنایا ہے۔ اور یہ انسان تمام مخلوق سے کب افضل ہے کہ جب وہ بندہ مومن اللہ رب العالمین کی اطاعت کرے، فرمان برداری کرے، رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنائے، تو یہ تمام مخلوقات سے اعلیٰ افضل۔ اور جب یہی انسان اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کرے، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے راستے سے بھٹک جائے، رسول اللہ کی تابعداری نہ کرے، تو یہ سب سے بدتر، یہی سب سے افضل بھی ہے، اور یہی انسان سب سے بدتر بھی ہے۔ جب یہ اپنے رب کو پہچان لے، پہچاننے کے بعد اس کی تابعداری کرنے لگ جائے، تو یہ سب سے افضل اور اعلیٰ۔ اور جب یہ اللہ رب العالمین کو پہچاننے کے باوجود اس کی بندگی نہ کرے، اس کی اطاعت نہ کرے، تو یہ سب سے بدتر۔ وَرَزَقْنَاهُمْ، اور انہیں رزق دیا، یعنی لطیف اور خوش ذائقہ غذائیں دی جو گوشت اور نباتات دونوں پر مشتمل ہوتی ہیں، اور جنہیں لوگ خوب اچھی طرح پکا کر کھاتے ہیں۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ، اور انہیں فضیلت دی۔ آیت میں فرمایا کہ ہم نے اولاد آدم کو اپنی کثیر مخلوق پر فضیلت دی۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہاں اکثر سے کل مراد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت دی، اور اکثر کا لفظ کل کے معنی میں بولا۔ قرآن کریم میں بھی ارشاد ہوا وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ، اور وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا۔ ان آیات میں اکثر کل ہی کے معنی میں ہے،
لہٰذا ملائکہ بھی اس آیت کے عموم میں داخل ہیں، اور انسانوں کے خاص افراد یعنی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام فرشتوں کے خاص افراد سے افضل ہیں، اور نیک انسان عام فرشتوں سے افضل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک فرشتوں سے زیادہ عزت رکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بندگی پر مجبور ہیں، کیونکہ ان کی فطرت ہی یہ ہے کہ ان میں عقل تو ہے لیکن شہوت نہیں، اور جانوروں میں شہوت ہے لیکن عقل نہیں، جبکہ آدمی میں شہوت اور عقل دونوں ہیں۔ تو جس نے عقل کو شہوت پر غلبہ دیا، غالب کر لیا، وہ فرشتوں سے افضل، اور جس نے شہوت کو عقل پر غالب کیا وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل السبیلا۔ یاد کرو جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے تو جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو وہ لوگ اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے اور ان پر ایک داغے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور جو اس زندگی میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور وہ زیادہ گمراہ ہوگا۔ یوم ندعو، جس دن ہم بلائیں گے، ارشاد فرمایا کہ یاد کرو جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے جس کی وہ دنیا میں پیروی کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، اس سے مراد وہ پیشوا ہیں جس کی دعوت پر دنیا میں لوگ چلتے، خواہ اس نے حق کی دعوت دی ہو یا باطل کی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر قوم اپنے سردار کے پاس جمع ہوگی جس کے حکم پر دنیا میں چلتی رہی، اور انہیں اسی کے نام سے پکارا جائے گا کہ ہے فلاں کے پیروکار۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں صالحین کو ہی اپنا پیشوا بنانا چاہیے تاکہ قیامت میں انہی کے ساتھ حشر ہو۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے کہنوں پر انسان حدود اللہ کو کراس کرتا ہے، شریعت کو پامال کرتا ہے، نفسانی خواہشات کی تکمیل کے اندر اس قدر مستغرق ہو جاتا ہے کہ اس کو رب العالمین کے بنائے ہوئے قوانین یاد ہی نہیں رہتے، بتائے ہوئے قوانین یاد ہی نہیں رہتے، اس پر شہوت اتنی غالب ہو جاتی ہے، اس پر صحبت اس قدر غالب ہو جاتی ہے کہ وہ رب کی نافرمانیاں اس قدر کرتا ہے کہ حدود اللہ کا اس کو ذرا بر بھی خیال نہیں رہتا۔ تو جب کل قیامت کے دن اس کو اس کے گروہ کے ساتھ بلایا جائے گا تو اس وقت جس کے کہنے پر وہ معصیت کے اندر پڑا وہ شخص بھی اسے برات کا اظہار کرے گا، بلکہ شیطان بھی ایسے لوگوں سے برات کا اظہار کرے گا۔ شیطان بھی رب کی بارگاہ میں جا کر کہے گا، اے مولا یہ خود ہی اپنی گمراہی کی اندر گمراہ ہوئے، میں نے ان لوگوں کو گمراہ نہیں کیا، یہ اپنی چاہت اور اپنے من کے ساتھ گمراہی کے اندر مبتلا رہے۔ اور جن افراد کے کہنے پر لوگ گمراہ ہوتے ہیں، لادانیت کو اختیار کرتے ہیں، معصیت کو اختیار کرتے ہیں، وہ لوگ بھی کل قیامت کے دن سے بیزاری کا اعلان کریں گے۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، تو جسے اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یعنی نیک لوگ جو دنیا میں صاحب بصیرت تھے اور راہ راست پر چلتے رہے، ان کو ان کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ وہ اس میں اپنی نیکیاں لکھی ہوئی دیکھیں گے تو اس کو ذوق و شوق سے پڑھیں گے، اور جو بدبخت ہیں، کفار ہیں، ان کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، وہ انہیں دیکھ کر شرمندہ ہوں گے اور دہشت سے پوری طرح پڑھنے پر قادر نہ ہوں گے۔ تو نیک لوگوں کے اعمال کے ثواب میں ادنا بھی کمی نہ کی جائے گی، اور یوں ہی کفار کی سزا میں بھی کمی نہ ہوگی۔ ہاں گناہگار مسلمانوں کی سزا میں کمی ہوگی اور بہت بڑی تعداد کی معافی بھی۔ اعمیٰ، اندھا، ارشاد فرمایا کہ جو دنیا کی زندگی میں ہدایت کا راستہ دیکھنے سے اندھا ہو گیا وہ آخرت میں بھی نجات کا راستہ دیکھنے سے بھی اندھا ہوگا، بلکہ قیامت میں وہ اور بھی زیادہ گمراہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حق کو پہچانتے ہوئے اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔